الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہم بیٹے، آج آپ کی اس ہفتے کے کام میں جو ہم کہانی نویسی پڑھ رہے ہیں، کہانی نویسی کا جو حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہدایات ہم نے پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں پھر بھی ایک دفعہ اس کو آپ کا اعادہ کر رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ بہتر انداز میں کہانی یاد بھی کر پائیں اور لکھ بھی پائیں۔ آپ کے آج کے اس ہفتے کے کام میں کہانی نمبر 6 یعنی اتفاق کی برکت اور کہانی نمبر 7 یعنی نااتفاقی کا انجام ہے۔ بڑے یہ کہانی اتفاق کی برکت یہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، میں اس کا اعادہ آپ کے سامنے ایک دفعہ کر دیتی ہوں کہ سمدو ایک غریب کے انسان تھا، اس کے پاس 2 بیل تھے۔ وہ اپنے دونوں بیلوں کو جوتتا، ان کو خوب تھکاتا اور ان سے بہت کام لیتا اور ان کو وقت پر کھانے کو نہ دیتا۔ دونوں بیل اس سخت ماحول سے پریشان ہو گئے، وہ لاغر ہوتے جا رہے تھے، یعنی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہ کر سوکھ کر مرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے اپنی رسی چھڑائیں اور چپ چاپ جنگل کی راہ لے لیں۔ وہ دونوں کسان ایک رات اپنی رسی چھڑا کر جنگل کی طرف نکل گئے اور جنگل کی آزاد فضا میں رہنے لگے اور خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ دن اور رات وہاں اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن ان کا سامنا ایک بھوکے شیر سے ہوا۔ دونوں بیل دن رات کھا کر تازہ ہو چکے تھے۔ تازہ دم ہونے کے ساتھ ساتھ جب شیر نے ان کو للکارا تو وہ دونوں بیل شیر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جاری رہی اور آخر شیر لہو لہان ہو گیا اور اس نے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا اور چپ چاپ ایک طرف اپنی راہ لے لی۔ بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں دوبارہ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ لہٰذا یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ان دونوں بیلوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا اور شیر کا مقابلہ کر کے آگے خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے اور شیر کو منہ کی کھانی پڑی۔ آگے نا اتفاقی کا انجام، بیٹے یہ کہانی بھی ہم نے کلاس میں پہلے یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسی کہانی کا جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے اگلا حصہ ہے۔ دیکھیں وہ دکھاتے ہیں اب دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی، اپنی طاقت پر مغرور تھے، یعنی دونوں بیل جنہوں نے شیر کو ہرایا ہوا تھا وہ اپنی طاقت پر مغرور تھے۔ ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا میری طاقت نے شیر کو بھگایا، دوسری نے کہا کہ میری طاقت نے شیر کو بھگایا، یعنی وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کا جو اتفاق ہے وہ بٹ گیا۔ پھر کیا ہوا، دونوں آپس میں اسی طریقے سے الگ الگ راہ جو ہے وہ اختیار کرنے لگے، دونوں کو اپنی طاقت پر غرور ہونے لگا، دونوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے نا اتفاقی جو ہے وہ شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا، پھر آخر ایک دن پھر وہی اسی طرح کا ایک مقابلہ جو ہے وہ ان کے سامنے آیا۔ شیر جو ہے وہ ان کے سامنے ہوا، اس نے کیونکہ وہ دونوں بیل اب الگ ہو چکے تھے اور الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی راہیں بھی الگ کر چکے تھے، لہٰذا جب شیر نے ایک ایک کر کے بیلوں پر حملہ کیا تو اس نے آسانی کے ساتھ بیلوں کو ہرا دیا اور انہیں پچھاڑ دیا، یعنی وہ دونوں بیلیں اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے اپنی جان کو کھو بیٹھیں اور شیر نے آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے اس ہفتے کے کام میں یہ کہانی نمبر 6 اور 7 ہی ہے۔ یہ دونوں کہانیاں آپ نے یاد کرنی ہیں اور یاد کرنے کے ساتھ آپ نے یہ دونوں کہانیاں لکھنی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کہانیاں آپ کہانی نمبر 6 اتفاق کی برکت اور کہانی نمبر 7 نا اتفاقی کا انجام، یہ دونوں کہانیاں آپ کے اس ہفتے کا کام ہیں اور اس ہفتے کے کام میں آپ نے یہ دونوں کہانیاں یاد بھی کرنی ہیں اور لکھنی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔